ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز اساتذہ و طلباء، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے اپنی سلسلہ وار گفتگو میں دفاع شان سیدنا صدیق اکبر و شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باب میں پچھلی نشست میں مسئلہ فدق پر تفصیلی گفتگو کی اور قرآن مجید، احادیث نبوی اور جلیل القدر کتب شیعہ اور جملہ شروح نہج البلاغہ، جتنی شروحات ہیں ان کی روشنی میں اس مسئلے پر واضح طور پر ایک رائے سامنے رکھ دی اور پوری تحقیق سامنے رکھ دی کہ مسئلہ فدق پر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کاملاً راضی ہو گئی تھی، اور اس پر کوئی اختلاف یا ناراضگی یا طبیعت مبارکہ پر کوئی بوجھ اور ثقل باقی نہیں رہا تھا، اور سیدہ کائنات نے اللہ کو گواہ بنا کر حلفاً اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو گواہ بنا کر حلفاً حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمر بھر مال فے اور فدق کی آمدنی کی تقسیم کا وعدہ کر لیا تھا، اور اسی طرح پورے 30 سال تک خلفائے راشدین کے ادوار میں بشمول سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کے دور میں بھی وہی عمل رہا جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں تھا۔ اس پورے دلائل کو اور حوالہ جات کو پیش کرنے کے بعد اینڈ پر میں نے یہ بات کی کہ اب آخر میں صرف ایک نقطہ رہ جاتا ہے کہ بعض اہل تشیع حضرات ان کا ایک سوال پورے دلائل سن کر کہ ناراضگی کا مسئلہ حل ہو گیا، ناراضگی ختم ہو گئی، اب ناراضگی کا تذکرہ کرنا سیدہ کائنات کو ناراض کرنے کے مترادف ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کے مترادف ہے، وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب بحث ہے صرف اس روایت سے جس کو بڑا اچھالا گیا ہے صحیح بخاری میں، کہ اس میں جو لفظ آئے ہیں غاضبت و حاجرت، کہ ناراض ہو گئیں اور آپ سے لا تعلق ہو گئیں اور کلام نہیں کیا، اس کا پھر کیا معنی ہے؟ میں نے کہا تھا اینڈ پر اس کو انٹرٹین کروں گا۔ آج کی نشست انشاءاللہ پوری تفصیل سے اس نقطے پر گفتگو ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں روایت کے ان الفاظ کی طرف آؤں، ایک بڑی اہم حدیث ہے جس کا ذکر اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل نفس مضمون کو سمجھنے میں بڑا مددگار ہوگا، اور وہ بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اب بحث چونکہ بخاری اور مسلم کی روایت پر ہو رہی ہے، چونکہ اعتراض بھی اسی پر کیا گیا، تو میں یہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ دوسری کتب میں بھی آئی ہیں تفصیلات، بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی، کہ
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ کرام موجود تھے. سیدنا عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد موجود تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی چچا بھتیجا، دونوں بزرگ آپس کے اختلاف کی شکایت لے کر، ایک مقدمہ لے کر سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے. اور یہ مقدمہ کیا تھا؟ یہ اسی مال فدق کے بارے میں تھا، اموال بنو نذیر کے بارے میں تھا. یہ جو صدقات مدینہ، مال فدق، جو اموال فے تھے، ان اموال فے کے حوالے، ان کی آمدنی کے حوالے سے ان دو میں بھی ایک اختلاف تھا. میں نے عرض کیا کہ سمجھنے میں مدد ملے گی، بہت مدد ملے گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اجازت مانگی، آپ اندر آ گئے. حضرت عباس نے کہا، یا امیر المومنین، عقد بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان یہ فیصلہ کر دیجئے. دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ ان کا اختلاف بہت شدت اختیار کر گیا ہے، آپ جلد ان کا فیصلہ فرما دیں تاکہ سکون ہو جائے. انہوں نے اپنا کیس رکھا. کیس وہی تھا جو میں نے آپ کو عرض کیا. وہ چاہتے تھے کہ جو اموال فے اور اموال بنو نذیر ہیں، جیسے فدق اور اموال فے کی آمدنی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ ان دونوں کو متولی بنا دیا تھا، بشمول فدق کے، اموال فے پر، بنو نذیر پر، ان اموال پر، کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق، سیدنا صدیق اکبر کے طریقے کے مطابق، حکم شریعت اور حکم رسول کے مطابق یہ جو ان کی آمدنی ہے یہ تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. جیسے وزارت دے دی جاتی، وزیر اعظم کسی کو منسٹر اپوائنٹ کر کے اس کے سونپ دیتا ہے کام کہ ہماری نگرانی میں ان اموال کی تقسیم آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ آپ کے ذمے ہوگی. تو یہ تولیت کا کیس ہے کہ آپ کو متولی بنا دیا، آپ اس کے انچارج ہوں گے اس میٹر کے. ان کے درمیان اختلاف تھا آپس میں، اور وہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہم دو میں تقسیم کر دیں اس کو. حضرت عباس آئے کہ ہم دونوں جوائنٹلی یہ فریضہ انجام نہیں دے سکتے، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اختلاف ہے، لہٰذا آدھا آدھا کر دیں ہم دونوں میں. یہ جتنی جائیدادیں ہیں اموال فے کی، تو ہمارے ذمے آدھی آدھی تقسیم کر دیں، تو آدھے حصے کو میں ڈیل کروں، آدھے کو علی ڈیل کریں. بحث اسی چیز سے ہے کہ وہ اموال فے جو ہیں ان کی جو آمدنی جس طریق سے تقسیم ہوا کرتی تھی اہل بیت میں بھی، بنو ہاشم میں بھی، دیگر مستحقین میں بھی، تاکہ یہ اس تقسیم کے انچارج ہوں، ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا اس کو ہاف آف کر دیں ہمارے لیے. اب جب وہ آئے دونوں تقسیم کر دیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس اموال فے پر تقسیم کا لفظ اگر استعمال ہو جائے تو یہ ایسے لگے گا جیسے کسی کی وراثت اور ذاتی ملکیت بن گئی. اس پر قسم اور تقسیم کا لفظ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ کسی کی وراثت نہیں ہے. جب انہوں نے کیس رکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقال عمر انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض. صحیح مسلم کی عبارت. تمام صحابہ کو گواہ بنایا جس کے اذن سے زمین و آسمان قائم ہے. اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. قالوا نعم. تمام صحابہ نے بیک زباں کہا ہم جانتے ہیں، گواہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، تائید کرتے ہیں. ثم اقبل علی العباس وعلی. سارے صحابہ کی شہادت اور گواہی کے بعد وہ حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف پلٹے، سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ، اور اب ان دونوں سے پوچھا. یہ ہے خاص بات اس حدیث کو کوٹ کرنے کی ریزن. پوچھا فقال انشدکما
باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقۃ. کیا آپ دونوں عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جانتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی انبیاء کی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے قوم اور مستحقین کے لیے. قالا نعم، سیدنا علی اور حضرت عباس دونوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، آقا نے اسی طرح فرمایا تھا. اور یہ وہ حضرت عباس اور حضرت علی ہیں. جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئی تھیں تو حضرت عباس بھی ساتھ گئے تھے اس وقت. اور کسی روایت میں سیدنا علی شیر خدا کا جانا بھی آتا ہے، مگر بہت سی روایات میں نہیں آتا کہ وہ ساتھ گئے. بعض روایات میں آتا ہے، زیادہ تر سیدنا عباس اور سیدہ کائنات کا جانا آتا ہے. وہ میں نے عرض کیا کہ وہ گئے تھے، ان کا خیال تھا شاید ہمیں ملے گا یا وراثت ہوگی ہماری، تو حدیث پاک سن کر سیدنا صدیق اکبر سے مطمئن ہو گئے اور خاموش ہو کے واپس تشریف لے آئیں. اب وہ جو میں نے انٹرپریٹیشن کی کہ مطمئن ہو گئیں، اس حدیث پر ان کی روایت پر اعتماد کر لیا، واپس آ گئیں. اور سیدنا صدیق اکبر جو ان کے گھر حاضر ہوئے، تشریف لے گئے، وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے اور کمال درجہ محبت اہل بیت کی خاطر کہ خاموش تو ہو گئیں، ممکن ہے ان کی طبیعت میں کوئی ملال نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اسے بھی جا کے دور کر دوں، شہزادی مصطفیٰ ہیں، اور اس کا بھی ازالہ کر دیا جا کے. اور اس وقت تک نہیں آئے جب تک آپ نے قسم کھا کے نہیں کہہ دیا کہ میں راضی ہو گئی. اب یہ بات اس کی سیدنا عباس اور علی شیر خدا دونوں عہد فاروقی میں اب تصدیق کر رہے ہیں. اب یہ دوسری قوی شہادت مل گئی حدیث متفق علیہ سے کہ یہ مسئلہ سیدنا صدیق اکبر کی حدیث سنانے کے بعد سیٹل ہو گیا تھا اور کنسیپٹ چینج ہو گیا تھا. انہوں نے تصدیق کی، قالا نعم. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ یہ خاصہ رسول میں سے تھا، کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا. ما افا اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول، وہ پورا بیان کیا. اور پھر ارشاد فرمایا قال فقاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینکم اموال بنی النذیر فواللہ ما استأثر علیکم. چونکہ سیدہ کائنات جب گئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا انہوں نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا مطالبے میں. یہ لوگ تو صرف فدق کا ذکر کرتے ہیں، مگر ہر حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. مال فے میں سے پہلے اموال بنو نذیر کا، جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف تھا، یہ صدقات مدینہ میں سے تھے. اموال بنو نذیر اور فدق اور خمس اموال خیبر، تینوں کا اکٹھا ذکر ایک ہی مضمون میں تھا. مگر بس ایسے بات چل پڑی، روا روی فدق کی بات چل پڑی، باقیوں کا تذکرہ لوگوں کو نہیں کیا جاتا. مسئلہ پورا کا پورا کمپلیٹ تینوں اموال سے ریلیٹڈ تھا جو کلیئر ہوا. ان کا اختلاف جو لے کے آئے صدقات مدینہ، جو سیدہ کائنات کے مسئلہ فدق کا جو بیان ہے مضمون، اس میں سے ایک حصہ تھا یہ بنو نذیر کے اموال. سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مال کی آمدنی کو دینے میں کسی اور کو آپ پر ترجیح نہیں دی، سب سے پہلے آپ کو دیتے تھے آمدنی کفالت کے لیے، اور نہ آپ کے سوا آپ کا حق کسی اور کو دیا. حتیٰ باقی حاضر المال، حتیٰ کہ جو مال بچ گیا آپ کی کفالت کے بعد وہ پھر باقی جگہوں پر تقسیم فرماتے تھے. یہ حضور کا اصول تقسیم تھا. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ منہ نفقۃ سنۃ، سال کا خرچہ اہل بیت کے لیے اور ازواج مطہرات کے لیے نکال کے رکھتے، پھر تقسیم فرماتے تھے. یہ جب یہ بات کر دی، پھر دوبارہ پوچھا صحابہ کرام سے کیا اس کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خرچہ نکال کے رکھ لیتے، باقی تقسیم کر دیتے تھے؟ سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے. پھر وہ حضرت علی حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس خرچہ کفالت کے لیے اہل بیت کا دے کر سال بھر کا باقی سارا مال تقسیم کرتے تھے لوگوں میں، مستحقین میں. اس پر پھر گواہی لی، دوسری گواہی. اور پھر ان سے پوچھا آپ نے ان سے جب سوال کیا اتعلمان ذالک،
کہ آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اسی طرح کرتے تھے؟ قالا نعم، حضرت علی حضرت عباس دونوں نے گواہی دی، ہاں ہم جانتے ہیں آقا علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے۔ اور فرمایا پھر ابو بکر صدیق بھی اپنی وفات تک ایسے ہی کرتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جتوایا ان کو، حالانکہ تم ابو بکر کے پاس دونوں گئے تھے، سیدہ کائنات کے ساتھ مل کر تم گئے تھے، اور آپ نے جا کر فجئتما تطلب میراثک، تمہیں مغالطہ تھا اس وقت، اپنی وراثت طلب کرنے گئے تھے، من ابن اخیک، حضرت عباس کو کہا اپنے بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے آقا علیہ السلام کی بات کی، یعنی حضور علیہ السلام کی وراثت میں سے آپ بطور چچا لینے گئے تھے۔ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ نَبِيِّهِ، اور یہ علی اپنی زوجہ کا جو حصہ ہے وراثت سمجھ کر یہ بھی مانگنے گئے تھے، اور اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ جو تم نے وراثت سمجھا تھا وہ وراثت نہیں تھی، وہ مال فے تھا، کفالت کے پیسے اہل بیت کو دے کر باقی سارا تقسیم ہوتا تھا، اور آج تم بھی اور یہ صحابہ سارے متفق ہو کر ایک ہی گواہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے گواہی دی تو انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر نے تمہیں یہی بات کہی تھی، اور واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، خدا کی قسم وہ سچے تھے، نیک تھے، صالح تھے، راہ راست پر تھے، حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے والا حق کی پیروی کروں گا۔ سو آپ دونوں میرے پاس آئے، پہلے کسی وقت آئے تھے۔ ثم جئتنی انت وہذا وانتما جمیع امرکما واحد، تم دونوں میرے پاس آئے اور دونوں کا مطالبہ ایک ہی تھا، مجھے پتہ ہے اب تم وراثت مانگنے نہیں آئے، اس وقت وراثت کے لیے گئے تھے۔ حدیث رسول سن کر آپ کو بات کی سمجھ آ گئی، آپ نے کنسیپٹ ودرا کر لیا، سمجھ گئے کہ یہ مال وراثت اور مال ہبہ نہیں، یہ سرکاری خزانہ ہے، امانت ہے، کفالت کے لیے خرچہ ملے گا، باقی تقسیم ہوگا۔ اب یہ جان کر تم دونوں میرے پاس آئے تھے کہ کفالت کے لیے اور تقسیم کے لیے یہ ذمہ داری ہم دونوں کو سونپ دیں، ہم اس کو نبھائیں گے، تقسیم کریں گے، تو میں نے پھر آپ کو دے دیا، یہ ذمہ داری دے دی، آپ دونوں مل کر تقسیم کرنے لگے۔ میں نے کہا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا أَلَا أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَن تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ، پھر میں نے اس کا متولی آپ کو بنا دیا، مینیجر، میں نے ان اموال کا بنو نذیر اور مال فے کا متولی آپ کو مینیجر بنا دیا، اور آپ کو کہا کہ آپ حضور علیہ السلام کے طریقے، ابو بکر صدیق کے طریقے کے مطابق منون اب جہاں جہاں تقسیم کرنا ہے آپ کیا کریں، آن بہاف آف دا گورنمنٹ، خلیفہ کے نیابت میں آپ تقسیم کیا کریں۔ قال کذالک، سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کیا بولو اسی طرح ہی ہوا تھا کہ نہیں، کہ اس کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری مینجمنٹ آپ نے لے لی تھی، میں نے آپ کو دے دی؟ قال نعم، دونوں نے فرمایا ہاں ہم کو دے دی۔ قال ثم جئتمانی لأقضی بینکما، اب دونوں کا آپ کا پھر جھگڑا ہو گیا ہے کہ تقسیم کرنے میں بھی تم دونوں متفق نہیں ہو، تو پھر میرے پاس آپ آ گئے ہیں۔ واللہ لا اقضی بینکما بغیر ذلک حتی تقوم الساعہ فإن عجزتما عنها فرداها الی، اب میں اس کی تقسیم نہیں کروں گا کہ آدھے کی مینجمنٹ آپ کو دے دوں اور آدھے حصے کی مینجمنٹ آپ کو دے دوں، چونکہ آگے حدیث میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ تقسیم کا اگر لفظ آ گیا تو آنے والی نسلیں سمجھے گی شاید انہی کا مال ہے اور یہی وراثت ہے ان کی، ملکیت کا کنسیپٹ ڈیولپ ہو جائے گا، اس لیے میں بانٹتا نہیں ہوں۔ اگر آپ دونوں مل کر اس کی تقسیم کی ذمہ داری اتفاق سے حسن و خوبی سے چلا سکیں تو چلاتے رہیں، اگر دونوں مل کر متولی نہیں رہ سکتے تو واپس مجھے لوٹا دیں، ذمہ داری خلیفہ کی ہے، میں خود اس کی تقسیم کا فریضہ ادا کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر ان کو واپس بھیجا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، بخاری اور مسلم کی ایک روایت وہ سامنے رکھ لیں جس سارے واقعہ کی تصدیق سیدنا مولا علی شیر خدا نے لفظ بہ لفظ دوبارہ کر دی، اور سیدنا صدیق اکبر کے سٹینڈ کی توثیق کر دی اور تسلیم کر گئے کہ یہ فدق اور اموال بنو نذیر اور خیبر اموال فے، ان کا کوئی تعلق ملکیت وراثت اور ہبہ سے نہیں، ان کا تعلق کفالت اور تقسیم در امت میں، امت میں تقسیم سے ہے،
اور اب انہوں نے اس کی ملکیت نہیں مانگی، اس کی مینجمنٹ مانگی تھی جو ان کے پاس رہی۔ اب اس حدیث کو میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ یہ بات اس حدیث کے ساتھ مضمون سمجھنے میں ممد رہے اور آپ کے سامنے رہے۔ اب آ رہے ہیں اس مسئلہ پر کہ روایت میں جو غاضبت کے لفظ آئے ہیں اس کا کیا جواب ہے۔ تو آئیے اب اس کا جواب سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ۔ روایت امام زہری کی جو روایت ہے، جس میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا پچھلی نشست میں، دہرا رہا ہوں صرف ایک جملے میں، کہ 20 روایتوں میں غاضبت اور حجرت کے لفظ نہیں آئے، جن میں سے 11 روایتیں وہ ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سمیت کتب حدیث کی، امام زہری کے علاوہ کوئی اور راوی ہیں، اور ان میں حضرت عائشہ بھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی راوی ہیں، مگر امام زہری نہیں ہیں، ان کے طریق سے نہیں ہے۔ ایسی 11 روایتیں ہیں جن میں غاضبت کا لفظ ہی نہیں آیا، اور 9 روایات ایسی ہیں جن میں راوی حضرت امام زہری ہیں، غاضبت کا لفظ یوز کرنے والے، مگر وہ اپنی 11 روایتوں میں غاضبت کا لفظ یوز نہیں کرتے، تو ان کے اپنی روایات مرویات میں بھی فرق ہے۔ اب یہ بات بڑی سنجیدہ بن جاتی ہے کہ جب خود ان کی اپنی روایات اور دیگر روایات ملا کر 20 روایات میں غاضبت کا لفظ نہیں آیا، یعنی بخاری شریف کی حدیث نمبر 3508 نوٹ کر لیں، 3508۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں تاکہ دورانی نہ پڑے، اس حدیث کی واقعہ کی روایت میں جہاں امام زہری راوی نہیں ہے، سند میں امام زہری نہیں ہے، کوئی اور ہیں، کسی اور کے طریق سے روایت ہونے والی حدیث کے متن میں حجرت اور غاضبت نہیں ہے، کسی کے طریق سے نہیں آئی۔ کل کتب حدیث کو کھنگالنے کے بعد یہ بات وثوق اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ہے صرف جہاں بھی آئی ہے اس سند میں زہری راوی ہیں، اور زہری جہاں راوی ہیں وہ بھی آدھی روایتیں غاضبت کے بغیر ہیں، بعض میں غاضبت آیا ہے۔ صحیح بخاری کو 3508 اٹھا کے دیکھیے، صحیح بخاری کتاب و فضائل الصحابہ، باب و مناقب قرابت رسول اللہ و منقبت فاطمہ علیہ السلام، حدیث نمبر 3508، یہ زہری کی روایت ہے اور غاضبت کے لفظ نہیں ہے، کوئی غاضبت حجرت کا لفظ نہیں آیا۔ پھر صحیح بخاری کتاب المغازی میں دوبارہ روایت آئی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3810 ہے، باب حدیث بنی نذیر، پھر اس میں زہری راوی ہیں اور کوئی غاضبت حجرت کا لفظ نام و نشان نہیں ہے، 3810۔ اب اسی طرح صحیح مسلم میں آگے آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ ایک چیز یہاں اور بڑی امپورٹنٹ ہے حدیث، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ہاں وہ بھی بڑی ضروری ہے، یہیں کوٹ کر لوں۔ اچھا، یہ مسئلہ کہ فدق اموال بنو نذیر اور خیبر کہ خمس اموال فے میں وراثت ہے یا نہیں، یہ مغالطہ صرف سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی اجتہادی رائے کی بنا پر ایک لمحے کے لیے نہیں ہوا تھا، یہ ازواج مطہرات کو بھی ہوا تھا۔ یہ مغالطہ ایک لمحے انہیں بھی پیدا ہوا، اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی۔ صحیح مسلم اس وقت میرے سامنے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتی ہیں، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ، انہا قالت ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثن عثمان بن عفان الی ابی بکر فیسألنہ میراثہن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ کے سوا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور کہا کہ آپ ہماری طرف سے نمائندہ بن کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، تو جو وراثت میں جو مال آقا علیہ السلام کا اس میں سے جو ہمارا حصہ ہمیں دیں۔ جب اتنی بات سنی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قالت عائشہ لہن، حضرت عائشہ بول پڑی، انہوں نے کہا
تمہیں یاد نہیں رہا یا آپ نے نہیں سنا یہ ارشاد الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ ہم انبیاء کی وراثت کوئی نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ اور خیرات ہوتا ہے امت کے لیے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، تمام ازواج مطہرات، کئیوں کے ذہن میں نہیں رہی تھی، کئیوں نے سنا نہیں تھا، ساروں نے آمنا و صدقنا کیا اور وراثت مانگنا کا خیال ترک کر دیا۔ تو آپ دیکھ لیں دونوں طرف واقعہ پیش آیا۔ ادھر چونکہ انہوں نے میٹنگ کر لی اور ذکر کر لیا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، وہ عثمان غنی کو بھیجنے لگی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی تو اپنا راستہ بھی تو بند کیا، وراثت ان کو بھی تو ملنی تھی، مگر انہیں وراثت عزیز نہیں تھی، فرمان رسول عزیز تھا، دین عزیز تھا، آقا کا ارشاد عزیز تھا، سنت عزیز تھی۔ انہوں نے وہ حدیث یاد دلائی، تمام ازواج مطہرات نے خیال ودرا کر لیا، عثمان غنی کو نہیں بھیجا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ازواج مطہرات اگر یہ فرمان رسول سنیں تو راضی ہو جائیں اور وراثت کا خیال چھوڑ دیں، اور سیدہ کائنات اگر یہ فرمان رسول سنیں اپنے بابا کا تو خیال ہے وہ ناراض ہو جائیں؟ آپ نے سیدہ کائنات کا مقام کیا سمجھا ہے، ان کا کیا درجہ سمجھا ہے، جن کو آقا علیہ السلام نے سیدۃ نساء العالمین کہا۔ تو اب یہ حدیث اس میں ضمناً آ گئی، بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اب اس سے بڑھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں، اس پر پھر آتا ہوں۔ اگلی بات یہ کہ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خیال ودرا کر لیا اور راضی ہو گئیں، بلکہ ایک مقام پر آپ نے یہ حدیث جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم انبیاء جو ہیں لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، یہ حدیث آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے خود روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ حدیث روایت کی ہے عن طریق ابی بکر صدیق، سیدہ فاطمۃ الزہرا نے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، امام دار قطنی روایت کرتے ہیں اپنی العلل میں، علل دار قطنی میں، حضرت ام ہانی کے طریق سے، اور ام ہانی روایت کرتی ہیں عن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا روایت کرتے ہیں عن ابی بکر صدیق، اور لفظ کیا ہے ان الانبیاء لا یورثون، کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ سیدہ کائنات نے صدیق اکبر سے یہ حدیث سن کے آگے امت کو بتایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے بڑھ کر مسئلہ فدق کے ختم ہو جانے اور آپ کے راضی ہو جانے اور فرمان رسول اور اسوہ صدیقی کو قبول کرنے کی اور شہادت کیا ہوگی۔ اور سیدنا علی شیر خدا، حضرت عباس 3 مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے سامنے سب صحابہ کرام کی موجودگی میں شہادت دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ یہی بات ہے۔ اب جو سوال جس کی ہم اس وقت گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہ صحیح بخاری میں کئی روایتوں میں غاضبۃ حجرت نہیں آیا، حالانکہ ابن شہاب زہری راوی ہے۔ صحیح مسلم میں کئی روایتوں میں نہیں آیا، اسی طرح جامع ترمذی میں نہیں آیا، میں نے کئی روایتیں آپ کو پڑھ کے بتائیں، ابو داؤد کی ساری روایتوں میں نہیں آیا غاضبۃ حجرت۔ اب عقدہ اس کا کیا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے۔ عقدہ یہ کہ چونکہ صرف ابن شہاب زہری کی روایت میں آیا ہے اور کسی اور طریق سے روایت ہونے والی حدیث میں لفظ نہیں آیا، سو میں نے کنسنٹریٹ کیا کہ کیوں ابن شہاب زہری کی روایت میں ملتا ہے، نہ کوئی اور صحابی روایت کرتا ہے، نہ کوئی اور تابعی، نہ کوئی اور راوی۔ پھر جو روایتیں ابن شہاب زہری سے مروی تھیں جہاں یہ لفظ آئے تھے، جس طرح آدمی لینزز لگا کے چھان پٹک کر کے دیکھتا ہے، تو میں نے ایک ایک روایت کو پٹکا اور طے پہ پہنچ گیا۔ پھر محدثین کو دیکھا، ائمہ حدیث کو دیکھا، اکابر کو، تو سب سے تصدیق مل گئی اس بات کی، سب نے اس امر کو نوٹ کر لیا تھا۔ اور واقعہ کیا ہے، یہ جو سارے کلمات ہیں جس پر شور مچایا جاتا ہے، حدیث کی راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کلمات حدیث کا حصہ ہی نہیں ہیں، یہ ابن شہاب زہری کی اپنی وضاحت ہے۔
حدیث کی راوی عائشہ صدیقہ، متن حدیث ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیں، صدیق اکبر کے بیان حدیث رسول پر۔ یہ لفظ جو ہیں غاضبت فہاجرت فاطمہ فہاجرت فاطمہ فلم تکلم حتی ماتت، ناراض ہو گئیں اور جدائی اختیار کر لی اور وفات تک کلام نہیں کیا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہی نہیں ہے، یہ ان کی حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ درج کیے گئے ہیں، ابن شہاب زہری نے اپنا گمان اور اپنا خیال ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہاں سے سنا، اللہ بہتر جانے، اس کو حدیث میں ادراج کہتے ہیں۔ اس مقام پر جہاں کوئی راوی روایت کرتے ہوئے حدیث کے کسی نقطے کی وضاحت کرنے لگے اپنے گمان اور اپنے خیال سے، اور کوئی جملہ ایڈ کر دے اس میں، تو خواہ اس کا لفظ قالا آ جائے اور خواہ اس کے شاگرد روایت کرتے کرتے قالا کو حذف کر دے، مگر وہ جملے اس کے ہوں، اصل حدیث کے نہ ہوں جو صحابی یا صحابیہ نے بیان کی تھی، اس حدیث کو حدیث مدرج کہتے ہیں، اور یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہ واقعہ جو غاضبت اور حاجرت فلم تکلمو، یہ ادراج امام زہری ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان نہیں اور نہ اس حدیث بخاری کا حصہ ہے، لیکن امام بخاری نے روایت میں چونکہ ادراج ہے درج کر دیا دیانت داری کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے اس کا ثبوت کہاں ملا کہ یہ زہری نے اضافہ کیا ہے؟ اب سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ، حدیث خود بول رہی ہے، حدیث کا متن بول رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں وہی حدیث جس میں یہ سارے کلمات ہیں، حدیث نمبر 6346 صحیح بخاری کی کتاب الفرائض میں ہے، پوری روایت پڑھ۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہما حینئذ یطلبان ارضیہما من فدق وسہمہما من خیبر فقال لہما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یأکل آل محمد من ھذا المال قال ابو بکر واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ فیہ الا صنعتہ۔ حدیث ختم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں پر ختم۔ اس کے بعد اگلے لفظ آئے ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ حدیث کی راوی آپ نے سن لیا، ان عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں پورا واقعہ۔ اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث یہاں ختم ہو گئی، روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم ہو گئی، اور یہ امام زہری کا اپنا خیال اور گمان ہے جو انہوں نے ایڈ کر دیا ہے، اپنے خیال سے کہیں سے سنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا سیدنا صدیق اکبر کو بھی خیال گزرا ہوگا، تبھی تو گھر گئے، اور اس خیال سے کہ شاید خفا ہوں ناراض ہوں تو تسلی کرنے کے لیے گئے، اور ان سے رضامندی کا جب اظہار و اعلان سنا تو واپس آئے اللہ کا شکر ادا کر کے، تو ان کو بھی تو خیال آیا ہوگا شاید ناراض ہوں۔ اسی طرح ممکن ہے کچھ اور لوگوں کو اہل بیت میں سے، بنو ہاشم میں سے، ممکن ہے کسی کو گمان گزرا ہو کہ فاطمہ زہرا ناراض ہیں، اور کسی نے اپنا گمان بیان کر دیا ہو، اور ابن شہاب زہری نے کسی اور سے سنا ہو، اور ان کا ایک کنسیپٹ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان کردہ حدیث یہاں ختم ہو گئی، اس کے بعد امام زہری نے ادراج کرتے ہوئے اپنے طور پہ وضاحت کر کے اپنے لفظ ڈال دیے، اضافہ کر دیا، اور وہ کیا کہا، دلیل کیا ہے، الا فی صنعتہ، حضرت عائشہ کی روایت آگے لفظ آتا ہے قالا فہجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، قالا صیغہ مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قالا کا معنی ہے اس مرد نے کہا، روایت تو عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں تو قالا کون آ گیا؟ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے لفظ ہوتے تو لفظ ہوتا قالت، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا کہ انہوں نے، حضرت عائشہ نے کہا، کہ پھر وہ ناراض ہو کے لا تعلق ہو گئی اور وفات تک کلام نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہوتے اور متن حدیث ہوتا تو لفظ آتا قالت، مؤنث کا صیغہ آتا، یہاں لفظ آیا ہے مذکر کا قالا، اس مرد نے کہا۔ اب وہ مرد کون سا آ گیا درمیان میں؟ چونکہ زہری کے سوا کسی روایت میں کسی اور نے یہ لفظ نہیں بولا،
تو محدثین نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ یہ زہری نے ذاتی طور پہ حدیث ختم ہوئی، آگے وضاحت کرتے ہوئے جملے بیان کر دیے کہ زہری نے کہا کہ وہ شاید ناراض ہو گئی تھی اور پھر کلام نہیں کیا۔ اب ہم وہ جو درجنوں احادیث، صدیق اکبر کا قول، علی شیر خدا کی شہادت، حضرت عباس بن عبد المطلب کی شہادت، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی گواہی، خدا کی قسم کھا کر راضی ہونا، اس کو مانے یا امام زہری کی ذاتی رائے کو مانے؟ ہم نہیں مانتے زہری کی ذاتی رائے کو۔ کیوں مانے؟ ان کا احترام سر آنکھوں پر، مگر یہ ان کا ادراج ہے، ان کا ذاتی گمان ہے۔ آپ کہیں آپ کون ہوتے ہیں زہری کی بات نہیں مانتے؟ بھائی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات نہیں مانتے جب انہوں نے اپنی ذاتی اجتہاد سے کہا تھا کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اور قرآن کی آیت کی دلیل دی تھی۔ ہم نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ صحابہ کرام نے جواب میں کہا ہم نے کانوں سے رسول اللہ سے سنا، حضور نے فرمایا تھا رأیت ربی مرتین، میں نے رب کو دیکھا ہے۔ تو جب ان کا قیاس اور اجتہاد ذاتی رائے حضور کی حدیث سے ٹکرا گئی تو ہم نے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ بات نہیں مانی کیونکہ حدیث رسول کے ساتھ ٹکرا گئی، ان کو علم نہیں تھا آقا کے فرمان کا۔ تو امام زہری نے ذاتی رائے دی ہے جو درجنوں بیسیوں حدیثوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، ہم کیوں مانیں؟ یہ حدیث کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ ادراج ہے۔ اور امام بخاری کی دیانت ہے کہ انہوں نے لفظ کالا لکھ کر، چونکہ زہری نے بیان مضمون اسی طرح کیا، اگر وہ کاٹ دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو علم سے عاری ہوں گے، جہالت ہوگی، خیانت اور بددیانتی کے بھرے ہوئے ہوں گے اور اس طرح اچھالیں گے بیٹھ کر اور زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ وقت بھی آ جائے گا؟ ان کا ادراج تھا، ان کے لفظ ہیں، اور کالا خود دلیل ہے کہ زہری نے کہا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے کوٹ کر دی، 6346 لفظ پڑھیے۔ اب اس کی مزید توثیق ہوتی ہے۔ پھر میں صحیح مسلم میں گیا، زہری کے طریق سے یہ جو روایت آتی ہے تو امام مسلم کے ہاں بھی یہی چیز مل گئی۔ صحیح مسلم میں یہی الفاظ جو آتے ہیں ابن شہاب زہری سے روایت کے مطابق سارے، اب اس کو پڑھ لیجئے۔ اب اس میں جب آتے ہیں تو اس کے اندر وہ لفظ اسی طرح حضرت فاطمۃ الزہرا سیدنا صدیق اکبر کا جو کلام ہے حدیث کا، وہ بیان ختم کر کے آگے متصل لکھا ہوا ہے قالا فہاجرت فلم تکلمہ حتی توفیت۔ اب یہ قالا مرد کون آ گیا درمیان میں؟ روایت تو عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام زہری تھے۔ انہوں نے امام زہری نے یہ اپنے طور پہ وضاحت کرتے ہوئے اپنے ذاتی گمان سے جو کچھ سنا تھا یا خیال تھا اس سے توضیح کلمات ایڈ کر دیے، اور یہ حدیث کا متن نہیں ہے۔ اب میں نے اور کھنگالا، سنن ابی داؤد میں گیا، امام ابی داؤد نے اپنی روایت سے یہی روایت ابن شہاب زہری کی لی، اور ابن شہاب زہری کی سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2970 ہے، یاد کر لیجئے 2970، کتاب الخراج۔ حدثنا حجاج بن ابی یعقوب حدثنی یعقوب یعنی بن ابراہیم بن سعد حدثنی ابی عن صالح عن ابن شہاب اخبرنی عروہ ان عائشہ اخبرته بهذا الحدیث، وہی حدیث ہے، وہی سند ہے، اور آگے کر کے آگے امام ابو داؤد نے تصریح کر دی قال فیہ، ابن شہاب زہری نے قال فیہ انہیں اور اضافہ کر دیا، اس حدیث کے بارے میں ابن شہاب زہری نے یہ کہا۔ آپ اندازہ کر لیجیے، امام ابو داؤد نے اور تصریح کر دی اس حدیث کے بارے میں ابن شہاب زہری نے یہ کہا، تو کیٹیگوریکلی یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، اور حدیث رسول تو ہے ہی نہیں تھی، یہ تو حدیث تھی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ایک مذاکرہ تھا سیدہ کائنات اور سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ بیان ہوا، مگر روایت حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ حصہ ہی نہیں ہے۔ وقال فیہ، ابن شہاب زہری نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا، آگے اپنی وضاحت آ گئی، یہ تمام ائمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور اب آگے میں اصول حدیث کی ایک بات بتا دوں، فن اسماء الرجال پر گہری نظر رکھنے والے
اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ابن شہاب زہری کا یہ پرابلم تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ثقہ نہیں رہتا، مطلب انہوں نے تو اپنی شرح کی ہے نا. ثقات ہوتی ہے روایت کرنے میں. وہ معتبر تھے، ثقہ تھے، عادل تھے، متقی لوگ تھے، سب درست، مگر ان کے نقص یہ تھا کہ اکثر جب حدیث کوئی روایت کرتے تو اس میں کوئی نقطہ آتا تو اس میں اپنی طرف سے اس کے توضیحی جملے بیان کر دیتے، شاگردوں کو وضاحت کے جملے کہہ دیتے تھے. اب سننے والے کئی طلباء بیٹھے ہوتے سینکڑوں، کسی کی سمجھ آتی لکھ رہے ہوتے تھے تو کئی وہاں حاشیے پہ لکھ لیتے کہ قال ابن شہاب قال الزہری، کہ یہ ان کی وضاحت ہے، اور کئیوں کو سمجھ نہ آتی تو اگلے جملے لکھ لیتے، قال کا لفظ رہ جاتا. اس کام کو محدثین نے ادراج کہا ہے، ائمہ فن نے. ادراج آپ اردو میں لفظ سمجھتے ہیں درج کرنا، کوئی آدمی کسی متن میں کوئی چیز درج کر دے. وہ درج اصل وضاحت کے لیے کرتے تھے. پڑھنے والے کو صاحب فن ہونا چاہیے. اب یہ جو چیز ہے اس کو اٹھائیے ائمہ فن حدیث اور ائمہ فن اسماء الرجال اور ائمہ فن جرح و تعدیل. اب انہیں کوٹ کر رہا ہوں. امام ابن الصلاح سب سے پہلے عظیم محدث جو فن حدیث پر جنہوں نے اپنی کتاب جامع لکھی اور اس کی شرح کی ہے مقدمہ ابن الصلاح، اس پر شرح لکھی ہے امام عسقلانی نے النکت علی ابن صلاح. وہ بیان کرتے ہیں حافظ ابن عسقلانی النکت علی ابن صلاح میں کہ قضا کان الزہری یفسر الاحادیث کثیرا. یہ زہری کی عادت تھی، امام زہری کی، کہ حدیث بیان کر کے درمیان میں کثرت کے ساتھ اس کی تفسیر کر دیتے تھے اپنے پاس، اور سننے والوں کو مغالطہ بعض اوقات لگ جاتا تھا کہ شاید یہ اس حدیث کے ٹیکسٹ کا حصہ ہے. سمجھ جس نے پراپرلی سن لیا اس نے قالا کر کے الگ لکھ دیا، جو نہ سن سکا وہ بعض اوقات سمجھتا تھا اسی متن کا حصہ چل رہا ہے. یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے. تو حافظ ابن عسقلانی نے امام ابن صلاح کی شرح میں لکھا کہ امام زہری کا یہ پرابلم تھا. وہ بیان کرتے ہوئے حدیث کا متن صحیح بیان کرتے تھے مگر درمیان میں کئی جملے وضاحت کے بول دیتے، سننے والے کو مغالطہ لگتا. اس پر حافظ ابن عسقلانی بیان کرتے امام ابن صلاح کی شرح میں، وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ ان کے جو اقران تھے فکان بعض اقران ہی، ان کے کئی ساتھی علماء دوست کولیگز ان کو کہا کرتے تھے امام زہری کو. اب یہ جو میں آگے باتیں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی حدیث فدق کی وجہ سے نہیں نکلی. مسئلہ فدق کا جواب دینے کے لیے یہ نقطے درج نہیں ہوئے. بھائی یہ 800,000 سال پہلے 700 سال پہلے کی حدیث کی کتابوں میں آلریڈی زہری کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کتابوں میں آ چکا ہے. اگر کتابوں میں نہ آیا ہوتا، محدثین اس فن کے ائمہ نے اس کو پہلے امام زہری کی عادت میں اس چیز کو ڈسکس نہ کیا ہوتا تو شاید کوئی میری بات کو رد کر دیتا، اس کو رائٹ تھا. مگر یہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ زہری کی یہ عادت تھی، اور یہ صرف ایک حدیث فدق میں نہیں کیا، اکثر حدیثوں میں تشریح اور تفسیر کے جملے بول دیتے تھے درمیان میں اپنی طرف وضاحت کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں ان کے دوست اور ان کے اقران علماء کہا کرتے تھے، کہتے تھے افصل کلامک من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زہری درمیان میں تفسیر نہ کیا کرو اپنے کلام اور رسول اللہ کے کلام میں تاکہ فرق رہے. درمیان میں تفسیر اور تشریح کا جملہ بولنے سے کلام کا فرق بعض اوقات مٹ جاتا ہے، مغالطہ لگتا ہے. یہ ان کے ہم زمانہ علماء ان کو کہا کرتے تھے. یہ وہی پرابلم ہو گیا ایک. اور پھر انہوں نے حافظ ابن عسقلانی نے کتاب النکت علی ابن صلاح اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے پھر امام زہری کی اس عادت کے بے شمار واقعات حدیثوں کے باب میں کوٹ کیے. اب میں وہ کوٹ کرنے لگ جاؤں تو مضمون اور طویل ہو جائے گا. تو میں نے ابھی اس سیریز میں کچھ اور سبجیکٹ بھی ڈیل کرنے ہیں تو میں نے ریفرنس دے دیا. یعنی زہری کی یہ عادت کہ حدیث کے متن کو روایت کرتے کرتے تشریح اور تفسیر کے جملے بول دینا، حافظ ابن عسقلانی نے بے شمار مثالیں دی ہیں اور عنوان بنایا ادراجات الزہری. زہری کے ادراجات، اس کو ادراج کہتے ہیں. ایک آگے حوالہ سنیے، امام الخطیب البغدادی محدث ہیں، امام فن ہیں. ان کی کتاب الفقی والمتفقہ،
معروف کتاب ہے فن پر، بڑی عظیم کتاب ہے، الفقیہ والمتفقہ۔ خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں لیث سے، اور لیث روایت کرتے ہیں حضرت ربیعہ سے، اور جو ربیعہ ہیں وہ حضرت مالک ابن انس امام اہل مدینہ، امام مالک کا قول دیتے ہیں، امام مالک کو کوٹ کر رہے ہیں ان کی روایت۔ انہوں نے روایت کرتے ہیں قال ربیعہ، یہ جو ربیعہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ شیخ تھے امام مالک کے، حضرت امام مالک بن انس کا قول میں بعد میں الگ کوٹ کرتا ہوں، ابھی میں پہلے ان کا لے لوں، ملانا نہیں چاہتا۔ امام مالک نے بھی یہ بات کہی، مگر اس وقت حضرت ربیعہ امام مالک ابن انس ان کے شیخ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن شہاب زہری سے کہا، حضرت ربیعہ نے کہا یا ابا بکرن، ابن شہاب زہری کو کہا اذا حدثت الناس برأیک فاخبرهم انه رأیک واذا حدثت الناس بشیء من السنہ فاخبرهم انه سنہ۔ جب تم حدیث کا متن بیان کرو تو بتا دیا کرو یہاں سے یہاں تک یہ حدیث اور سنت ہے، جب اپنی رائے شرع اور تفسیر کے لیے بیان کرنا چاہو بتا دیا کرو اب یہاں سے یہاں تک یہ جملہ میری شرع ہے، میری رائے ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کی رائے اور حدیث کے متن میں مغالطہ نہ لگ جائے۔ یہ آلریڈی کتابوں میں آ چکا ہے، 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب الفقیہ والمتفقہ، اور ان کے ہم زمانہ امام ربیعہ کا قول ہے کہ میں نے خود کہا زہری کو کہ ایسے نہ کیا کرو۔ آگے آئیے، اسی طرح زہری کے جو مدرجات ہیں، ادراجات زہری، اور اسی میں ارسال بھی آ جاتے ہیں، مراسیل زہری، اس پر محدثین نے کہا کہ ان مراسیل الزہری لیست قویۃ عند المحدثین، ایک یہ تھا اور ایک ارسال کر دیتے تھے، اوپر رفع کے بغیر بات کر دیتے اپنے اعتماد پر۔ انہوں نے کہا کہ زہری کے مراسیل قوی نہیں ہیں محدثین کے نزدیک، تو 2 پرابلم تھے، ارسال کا اور ادراج کا، اور کہا کہ یہ اس وجہ سے محدثین کے ہاں اگر مرسل زہری ہو تو وہ قوی نہیں ہے۔ احمد بن سنان نے کہا، یہ امام ہے حدیث کے فن کے، کہ یحییٰ بن سعید القطان روایت کرتے ہیں، امام یحییٰ بن سعید القطان امام جرح و تعدیل ہیں اور فن حدیث کے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کانا یحییٰ بن سعید لا یرا ارسال الزہری و قتادہ شیئا، وہ زہری اور قتادہ کے مرسلات کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے یقول ہوا بمنزلۃ الریح، اس کی مثال ہوا کی طرح ہے۔ یہ حافظ ابن یسکلانی نے تہذیب و تہذیب میں بیان کیا۔ اس طرح امام جلال الدین سیوطی تدریب الراوی میں بیان کرتے ہیں، اور تدریب الراوی کا ریفرنس لکھ لیجئے، جلد اول صفحہ 205، اس میں بیان کرتے ہیں یہی بات کہ زہری کے مراسیل امام ابن معین نے یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن سعید القطان نے کہا لیس بشیء۔ اسی طرح امام شافعی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا، اور امام بہقی نے روایت کیا یحییٰ بن سعید سے بھی، انہوں نے کہا کہ جو مرسل الزہری شر من مرسل غیرہ، زہری کا مرسل ارسال دوسروں کے ارسال سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو 2 چیزوں پر محدثین نے پہلے گرفت کر دی ہے، ادراجات زہری اور ارسالات زہری، مدرجات زہری اور مرسلات زہری، یہ مدرجات میں سے ہے۔ زہری کا ادراج ہے جس پر وہ بیان کر چکے ہیں کہ زہری سے ان کے اقران کہتے تھے کہ یہ فصل کیا کرو مغالطہ لگے گا، تو یہ حدیث اور روایت اس قسم میں آتی ہے جس میں ادراج کیا ہے اور لوگوں کو مغالطہ لگ گیا۔ اب اسی چیز کو آگے دیکھیے، عمر بن شبہ روایت کرتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانا اور بات کرنا معمر کے طریق سے، اور معمر زہری کے طریق سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں امام عمر بن شبہ، وہ بیان کرتے ہیں، اب یہ بھی زہری کے طریق سے بیان کیا اس کی وضاحت، مگر اس مقام پر نہیں آئی، یہ دوسرے مقام پر انہوں نے لے لی ہے۔
حوالہ سن لیجئے تاریخ المدینہ امام عمر بن شبہ کی. اب وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کلمہ انہوں نے بولا کہ فلم تکلم ہو فی ذالک، وہ کہتے ہیں ان سے کلام نہیں کیا وفات تک. انہوں نے کہا کہ امام زہری نے یہ نہیں کہا تھا، جو روایت ان کو پہنچی. وہ کہتے ہیں امام زہری نے کہا، وہی معمر ہیں، فلم تکلم ہو فی ذالک المال حتی ماتت، کہ حضرت فاطمہ الزہرا صدیق اکبر سے اتنا مطمئن اور راضی ہو کر آئیں کہ وفات تک پھر مال فدق کے بارے میں بات نہیں کی، دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا. اب یہاں اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے. اب یہ راوی عمر بن شبہ جنہوں نے بتا دیا ان طریق الزہری ان معمر ان زہری، کہ انہوں نے یہ واضح بیان کیا کہ فلم تکلمہ فی ذالک المال لم تکلمہ اے فی فدقن حتی ماتت، اتنا مطمئن ہو کے راضی ہو کے واپس آئیں کہ فدق اور اس مال کے بارے میں وصال تک دوبارہ ذکر نہیں کیا، کلام نہیں کیا. وہ جو کلام کرنا چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ دوبارہ اس موضوع پر کلام نہیں کیا، مطمئن ہو گئی تھی، پریشانی نہیں رہی آپ کے ذہن مبارک میں. یہ تاریخ مدینہ کا حوالہ میں نے دے دیا چونکہ زہری پر مدار ہے. اب اسی زہری کی روایت اس لفظ کے ساتھ آ گئی ہے، خود امام زہری نے وضاحت کر دی ہے. وہاں وضاحت وہ کر دی تھی، یہاں وضاحت یہ کر دی ہے کہ وہ جو کلام نہیں کیا، وہ جو میں نے لفظ بولا تھا کہ کلام نہیں کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی جو لفظ بولا میں نے کلام نہیں کیا، اس کا مطلب تھا فلم تکلمہ فی ذالک المال حتی ماتت، اس مال فدق کے بارے میں کلام نہیں کیا. تو پہلے ادراج ہوا، وہ اجمالاً وضاحت تشریح کی جس سے مغالطہ اور فتنہ بن گیا. اب خود امام زہری یہ کہنے والے اپنے جملے کی خود شرح کر رہے ہیں کہ کلام نہ کرنے کا مطلب اپنے مال فدق پر دوبارہ کلام نہیں کیا. اسی طرح وہ حوالہ جو میں نے، یہ اب تائید ہو گئی نا ساری، جو میں آپ کو درجنوں کتابیں اہل سنت کی، ائمہ حدیث کی، اہل تشیع کی کتب حدیث کی، اور شروح نہج البلاغہ کی، تمام شروح نہج البلاغہ سے وہ دے چکا ہوں، جس کو امام بہقی نے بھی، اور وہ بھی ان طریق شعبی روایت ہوا. امام شعبی اقران ہیں راوی، تو انہوں نے کہا وہ اس کے ساتھ تائید ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اپنے اطمینان قلب کے لیے، ثم ترداها حتی رضیت، اور یہ جملہ واللہ ما ترکت الدار، میں نے آپ کو ناراض کس لیے کرنا تھا، ہم نے آپ کے حق میں حق تلف کیوں کرنا تھا، ہم نے خدا نخواستہ کیوں غصب کرنا تھا، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، ہم نے تو مال دولت گھر بار اولاد اعزا اقارب سب کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے، اور اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے. تو ہم نے تو اتنے بڑے قدم آپ کی رضا کے لیے اٹھائے، ہم آپ کو ناراض کیوں کر سکتے ہیں. یہ سن کر پھر پوچھا اب بتائیے آپ راضی ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا میں راضی ہو گئی، اور عرض کی اللہم اشہد، میرے اللہ تو گواہ ہو جا میں راضی ہوں. اب یہی چیز جو میں نے کوٹ کی ہے تمام حوالہ جات سے، اس کو امام ابن سعد نے بھی روایت کیا ہے. اب مورخین کی بات بھی لے لیں، وہ محدثین کی ائمہ حدیث کی روایتیں تھیں، اور مختلف علماء اکابر اہل تشیع کی روایتیں تھیں. مورخین بھی لیتے ہیں، مورخ نیوٹرل آدمی ہوتا ہے، تو تاریخ کے طریق سے بھی یہ چیزیں آئی ہیں. طبقات ابن سعد میں آپ اٹھا لیجئے صفحہ، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 27، اس کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کے ترجمہ میں طبقات ابن سعد فرماتے ہیں. اور دوسرا حوالہ یہ چیز جو امام ابن سعد نے طبقات میں کوٹ کی، اسی کو محب طبری نے الریاض الندرہ میں کوٹ کی. وہ فرماتے ہیں کہ ذاکر ان فاطمہ لم تمت الا راضیۃ عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا فاطمہ الزہرا کی خدا کی قسم وفات نہیں ہوئی مگر اس حال میں کہ وہ ابو بکر صدیق سے راضی تھی. کوئی یہ کہے کہ ناراض گئی وہ جھوٹ بولتا ہے، تو مت لگاتا ہے. اب یہ مورخین امام تاریخ کی رائے ہے. اسی کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں کہا کہ یہ قوی اور جید قول اور سند ہے اور ثابت ہے. علامہ عینی کی عمدۃ القاری جلد 15 صفحہ 20 کو اٹھا لیجئے، شرح بخاری میں.
اور یہ بات کہ سیدہ فاطمہ زہرا راضی گئیں سیدنا صدیق اکبر سے، وہ کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّعْبِيُّ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ اور ممن سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ، امام شعبی نے یہ بات یا تو براہ راست علی شیر خدا کے سے سنی ہے، یا سیدنا علی شیر خدا نے کسی کو روایت کیا جو سکہ طریق سے امام شعبی کو پہنچی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے اس کا طریق جید ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا راضی جانا حضرت ابوبکر صدیق سے دنیا سے، یہ مولا علی شیر خدا کی روایت ہے جو ان طریق شعبی ہمیں پہنچی۔ اسی طرح ریاض الندرہ میں محب طبری روایت کرتے ہیں آگے، اور ابن سمان نے بھی اس کو روایت کیا الموافقہ نے، اور امام اوزائی نے اس کو روایت کیا، امام اوزائی کے طریق سے بھی۔ ایک زمانہ ادھر وہ زہری ہیں، ادھر شعبی ہیں، اوزائی ہیں۔ وہ بیان کرتے امام اوزائی کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے بطریق جید کہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شکل تھا، طبیعت پہ خفگی یا ناراضگی تھی، فرماتے ہیں فداخل علیہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فداخل علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر حضرت علی شیر خدا ان کے پاس آئے، پوچھا سارا واقعہ، اور پوچھا کہ وہ راضی ہو کے پوچھتے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں کہ کیا آپ مجھ پہ راضی ہیں؟ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں، فرادیت، انہوں نے قسم کے جواب میں کہا راضی تھی۔ اس کو محب طبری نے روایت کیا ہے ریاض الندرہ میں۔ اب اس کو اور حوالہ دیکھیے، فإن ابا بکر قال لفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا یا بنت رسول اللہ، اے تاجدار کائنات کی شہزادی، پوچھا انت علیہ ساخطۃ، پوچھا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اب دیکھیے کتنی پریشانی لائق تھی انہیں صرف اس خیال سے کہ کہیں سیدہ کائنات ناراض نہ ہو۔ ارے آپ کو کیا محبت ہے سیدہ کائنات سے جو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی حضور کے صحابہ کو تھی؟ آپ نے تو باتیں بنا کے ایک دنگے فساد کریٹ کر دیے۔ جنہوں نے براہ راست ان کی شان حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے سنی تھی، انہیں قدر و منزلت تھی یا آپ کو ہوگی؟ سیدنا صدیق اکبر کا عالم دیکھیے اضطراب کا، علیہ ساخطۃ، کیا سیدہ کائنات کیا آپ مجھ پہ ناراض ہیں؟ گھر جا کر کہا۔ اب جواب سنیے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک عہد فانت الصادقۃ المصدقۃ المأمونہ علی ما قلت، آپ مجھے بتا دیجئے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا اور صدق آپ کو دے دیا تھا، آپ مجھے زبان سے بتا دیجئے آپ سچی ہیں، تصدیق کرنے والی، تصدیق شدہ ہیں، امانت والی ہیں، صادقہ ہیں، مصدقہ ہیں، مامونہ ہیں۔ اگر آپ کو رسول پاک نے دے دیا تھا آپ خود گواہی دے دیں، آپ کے سپرد کر دوں گا، قدموں پہ دے دوں گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا۔ یہ باتیں ہوتی رہیں مگر صاف ظاہر ہے سیدہ کائنات کا اس کے اوپر جواب پازیٹیو نہیں ہے۔ وہ ان کا حضرت عائشہ صدیقہ کے اجتہاد کی طرح، وہ جو دیدار الہی کے باب میں تھا، یہ ان کا خیال تھا تقسیم کے نظام کو دیکھ کر کہ شاید وہ آقا یہ ہمارے لیے کر دیا، جواب نہیں آیا۔ قال فما قام ابو بکر حتی رادیت و رادیہ، سیدنا صدیق اکبر سیدہ کائنات کی چارپائی کے قریب گھر سے اٹھے نہیں اس وقت تک جب انہوں نے فرما نہیں دیا ابو بکر صدیق میں راضی ہوں۔ وہ راضی ہو گئیں، انہوں نے رضا کا اعلان کیا، آپ بھی راضی ہو گئے، تب آپ باہر آئے۔ ذاکرہ العینی نے، امام عینی نے ذکر کیا عمدۃ القاری باب فرد الخمس۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر کو دیکھا میں نے، وہ لے آیا ہوں البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر کی معروف کتاب البدایہ والنہایہ، ان کی جلد 5 صفحہ 299، جلد 5 صفحہ 299، انہوں نے تمام روایات کو جمع کر کے تطبیق کی ہے، اور تطبیق کر کے اینڈ لب لباب یہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تک یہ روایتیں پہنچی ہیں سکہ متصل محققہ اور ثابتہ کہ ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ تردہ فاطمہ، کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کو راضی کیا اور ان کا وصال نہیں ہوا حتی رضیت، جب تک وہ راضی نہیں ہو گئی تھی۔ وہ حالت رضا میں دنیا سے رخصت ہوئی،
اور پھر اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے امام ابن سعد کی روایتوں کو بھی لیا تائید میں، امام بہقی کی روایتوں کو بھی لیا تائید میں۔ اب یہاں ایک بات ضمناً کہہ دوں، ایک نقطہ اور نہ رہ جائے، وہ جو ایک بعض روایتوں میں شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں درج کر دیا، ہمارے ہاں نہیں ہے، کہ ان کا دعویٰ کہ آقا علیہ السلام نے ان کو ہبہ کر دیا تھا، یہ ان کا ایک دعویٰ ہے۔ اس بحث میں اہل سنت کی کتب حدیث میں تو ہے نہیں، میں نے ساری حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دی، مگر جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہبہ کر دیا تھا، اس کے جو راوی وہ بیان کرتے ہیں وہ ایک محمد بن عبداللہ بن زبیر ہے، محمد بن عبداللہ، پھر اگلے راوی فضیل بن مرزوق ہیں، تیسرے راوی النمیری بن حسان ہیں۔ یہ روایت اور سند ہے جس سے وہ ہبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا کہنا کہ مجھے ہبہ کر دیا تھا، راوی یہ ہیں۔ یہ تینوں راوی جو ہیں اس لحاظ سے یہ روایت مسلسل بالتشیع ہے، یہ سارے ہی شیعہ راوی ہیں۔ اب شیعہ راویوں کے ڈھکوسلے ہم کیوں مان لیں، امت کیوں مان لے؟ چونکہ ان کا تو مدار سارا اسی ایک من گھڑت مکذوبہ پر تھا، تو انہوں نے تو گھڑ کے یہ باتیں کی ہیں۔ انہی غالی تشیع کرنے والے راویوں نے تو فساد ڈالا ہے امتوں میں اور نسلوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس میں یہ بہت بڑا ضعف ہے، جو کہ مسلسل بالشیعہ ہیں۔ محمد بن عبداللہ، ان کے بارے میں اجلی کہتے ہیں یہ کوفی اور شیعہ تھے۔ امام ابن عسقلانی نے التہذیب میں لکھا کوفی شیعہ تھے۔ فضیل بن مرزوق نے کہا ان کے بعد، اب دوسرے راوی ہیں فضیل بن مرزوق، امام یحییٰ بن معین نے ان کے لیے کہا انہ شدید التشیع، غالی شدید شیعہ تھے، یہ دوسرا راوی ہے۔ الاجلی، امام اجلی نے کہا کان فیہ تشیع، ان کے اندر تشیع تھا، تہذیب میں آیا، اور ان کو رجال امامیہ شیعیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ المامکانی شیعہ عالم ہیں جو جر و تعدیل اور اسماء و رجال کے ماہر ہیں۔ المامکانی وہ اپنے رجال میں لکھتے ہیں کہ یہ مجہول الحال ہیں، شیعہ تھے اور بقایا ان کے حال کا پتہ ہی نہیں کیسے تھے۔ اور نمیری بن حسان تیسرے راوی ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی جگہ وہ مامکانی بیان کرتے ہیں مجہول الحال ہیں، فلم اجد احدن بہذا الاسم فی کتب رجال لا فی کتب اہل سنہ ولا فی کتب شیعہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں ملا، نہ سنی کتابوں میں نہ شیعہ کتابوں میں، اتنا مجہول الحال ہے، اس کے احوال ہی نہیں ملے۔ اب یہ تینوں مسلسل بے شیعہ، ایک مجہول الحال وہ بھی شیعہ، دوسرے بھی شیعہ، اب مسلسل بے شیعہ سند کے ساتھ ہم ہبہ کی من گھڑت روایت کیوں مان لیں؟ اہل سنت کی کسی کتاب نے نقل نہیں کیا، ان کا ڈھکوسلا ہے، انہوں نے فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے ڈال دیا۔ اور میں نے آپ کو 50 روایات اور حدیث کتب شیعہ اور کتب اہل سنت سے سیدہ کائنات کا راضی ہو جانا، راضی ہو جانا، راضی ہو جانا کوٹ کر کے بیان کر دیا۔ اب اتنی مصدقہ بات کے مقابلے میں ایسے ڈھکوسلوں کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ یہاں پر وہ ایک اور بات کر سکتے ہیں اور بعض اوقات کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہبہ کی ایک روایت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الدر المنصور میں آ گئی۔ اب یہ بھی ان کے پاس ایک ہتھیار ہو سکتا ہے، وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں کہا۔ اب میں نے الدر المنصور کھولی، اس میں کوئی سند موجود نہیں تھی۔ ہم الدر المنصور کو جانتے اچھی طرح، اس میں ہر قسم کی روایات آ جاتی، جرا نہیں کرتے امام جلال الدین سیوطی۔ اگر سند بیان کر دیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ سند کی آدمی تنقیح کر لیتا ہے، جر و تعدیل کرتا ہے، نہیں تھی۔ پھر وہی روایت مجموع الزوائد میں دیکھی الہیثمی کی اور طبرانی میں، اس میں انہوں نے سند بیان کی تھی یہی روایت کی۔ جب سند تک پہنچے تو سن لیں، امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور والی روایت کی حقیقت یہ ہے، اس کا اوپر پہلا راوی عطیہ العوفی ہے، اور تمام محدثین اسماء رجال اور ائمہ فن و جرح کے وہ کہتے ہو وہ ضعیف متروک، وہ اتنا ضعیف ہے کہ وہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ ختم ہو گیا قصہ۔ مسند ابو یعلا میں اس کو دیکھا، 2 مقام پر ذکر آیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی روایت کے ساتھ عطیہ کے ساتھ ہے۔ اور عطیہ کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ
یہ جو عطیہ العوفی ہے یہ حسین بن یزید الطحان ایک اس سند میں دوسری سند میں ان کا نام آیا ہے، اور یہ جو حسین بن یزید الطحان ہیں یہ امام عسقلانی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہوا لین الحدیث، یہ خود ضعیف ہے۔ سعید بن خسیم کا نام آیا، امام یحییٰ بن معین نے کہا ہوا شیعیٌ، یہ بھی شیعہ ہے۔ میں ہر سند جو اویلیبل ہے اس کی میں تنقیح کر رہا ہوں، وہ بھی شیعہ راوی ہے، اور قدری بھی ہے اور شیعہ بھی ہے۔ امام ازدی نے کہا یہ شخص کوفی ہے، منکر الحدیث، کوفہ کے رہنے والا منکر الحدیث ہے۔ امام ابن عدی نے کہا احادیثہ لیست بمحفوظہ، اس کی روایتیں محفوظ نہیں ہیں۔ امام عسقلانی نے التہذیب میں بھی اسی بات کو بیان کیا، اور علامہ مامکانی نے اپنی اسماء الرجال کی کتاب تنقیح المقال اس کے اندر لکھا کہ یہ شخص زیدی شیعہ تھا اور ضعیف تھا حدیث میں۔ یہ سن لیں، اب اسماء الرجال کی خود شیعہ کتاب علامہ مامکانی تنقیح المقال میں لکھتے ہیں کہ زیدی شیعہ تھا اور ضعیف تھا۔ پھر تیسرا راوی فضیل بن مرزوق ہے اس سند میں، پہلے تینوں راوی ایک سند ہبہ کے میں بیان کر چکا، اب دوسری روایت اس کی سند کے بھی تینوں راوی بتا دیے، یہ بھی مسلسل بے شیعہ ہیں اور بالضعفاء اور متروکین ہیں۔ فضیل بن مرزوق انہوں نے کہا کہ یہ بھی امامیہ شیعہ ہے، اسماء و رجال کی کتابوں میں درج ہے، اور ساری دونوں روایتوں کا مدار، ہبہ کی روایت کا مدار عطیہ العوفی پر ہے، اور عطیہ العوفی کا عالم یہ ہے کہ یہ خود بھی شیعہ تھا۔ عطیہ العوفی یہ شیعہ تھے۔ علامہ مامکانی جو شیعہ محدث ہیں اسماء الرجال کے، وہ اپنی کتاب رجال میں تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 253 میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ اپنے ہمارے شیعہ رجال میں سے ہیں عطیہ العوفی، انہوں نے خود شمار کیا ہے شیعہ رجال ہے اور روات میں سے، اور یہ کرتے کیا تھے، اور یہ ہبہ کی روایت انہوں نے ابو سعید خدری کی طرف منسوب کر دی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری نے روایت کیا کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا کی بات کہ وہ عطیہ کر دیا، ہبہ کر دیا تھا۔ اب اس کی جرح کی ہے، وہ جرح یہ ہے، مامکانی بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص عطیہ العوفی انہوں نے غلط منسوب کیا ابو سعید خدری کی طرف، ابو سعید خدری نہیں تھے۔ عطیہ العوفی کان یاخذ التفسیر عن الکلبی، یہ کلبی سے ان کی مجلسوں میں جا کے تفسیر سیکھتے تھے اور تفسیر کا کلام سماع کرتے تھے، اور جو کلبی ہیں ان کی کنیت تھی ابو سعید۔ کلبی جن سے عطیہ العوفی سماع کرتے تھے اس کی کنیت ابو سعید تھی، اور عطیہ العوفی کیا کرتا تھا کہ جس کو روایت کرتا وہ ابو سعید صرف کہہ دیتا۔ ابو سعید مشہور آدمی نہیں تھا، زیادہ تر لوگ ابو سعید کا نام سن کے سمجھتے ابو سعید خدری ہیں، تو یہ چپ کر جاتے، وضاحت نہیں کرتے تھے، اور وہ ابو سعید کنیت والے کلبی تھے تاکہ وہم ہو جائے لوگوں کو ابو سعید خدری کا۔ اس لیے امام ابن حبان نے کہا کہ یہ ضعفاء میں سے ہیں، انہ سامع من ابی سعید احادیث فلما مات جعل یجالس الکلبی یحضر بصفتہ، اور وہ یاد کر کے اس کی کنیت ابو سعید تھی، اور جب وہ روایت کرتے وہ کہتے، ان سے لوگ پوچھتے من حدثک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ فیقول حدثنی ابو سعید، بس اتنا کہتا مجھے ابو سعید نے بتائی۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ وہ اس کے ذہن میں تو پتہ ہوتا تھا کہ کلبی ہے، مگر وضاحت نہیں کرتا تھا کلبی، سننے والے ابو سعید خدری سمجھ کے، اس وجہ سے کتابوں میں ابو سعید خدری کا نام آ گیا۔ وہ ابو سعید کلبی تھا جو عطیہ العوفی الشیعی کی روایت میں آیا ہے۔ یہ روایت بھی ختم ہو گئی، اور امام احمد بن حنبل نے کہا وہ ضعیف الحدیث ہیں، اور امام حشیم بھی روایت کرتے کہ وہ بیان کیا کرتے کہ وہ ضعیف الحدیث ہیں۔ التہذیب میں امام عسقلانی نے بھی کہا ضعیف الحدیث ہیں، علامہ ذہبی نے بھی کہا ضعیف الحدیث ہیں، امام احمد بن حنبل نے بھی کہا، میزان الاعتدال میں بھی کہا ضعیف الحدیث ہیں، جلد 4 صفحہ 239 اور 240۔ لہٰذا یہ کوئی روایت ابو سعید خدری سے مروی نہیں ہے، یہ مرویہ عن الکلبی ہے، اور عطیہ العوفی شیعہ، اور ان کی سند ساری مسلسل بالشیعہ ہے جو میں نے ذکر کر دی۔ یہ وہ کیفیت تھی اس پورے بیان کی
جس پر مدار تھا ہبہ کی روایت کا، اور وہ سارا بیان جس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ فدق کا مانگنا اور تھا۔ اور آخری بات جو آج ختم جس پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ان کو ناراض بنایا معاذ اللہ سیدہ کائنات کو سیدنا صدیق اکبر سے، اور وہ ناراضگی بنا کر پھر سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ الزام اور تہمت لگائی گھر جلانے کی اور دروازے توڑنے کی۔ یہ بات ایک رہ گئی، اسے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں، کل کی نشست میں، گھر جلانا، دروازے توڑنے، یہ جو پورا ایک تماشا بنا رکھا ہے، یہ آخری گفتگو اس میری سیریز کی، اس پر کل گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اب آخری بات کہ سیدہ کائنات چونکہ راضی ہو گئیں، مسئلہ فدق حل ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ان کے مابین کوئی اختلاف نہ رہا، اس لیے جنازہ بھی سیدہ کائنات کا ارجح قول کے مطابق سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ یہ پوری قیامت بپا کر رکھی ہے یہاں برطانیہ میں اور ٹی وی چینلوں پر اور کتب میں ہر طرف اور مجالس میں کہ سیدہ کائنات نے فرمایا تھا، وصیت کی مولا علی شیر خدا کو، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میں نہیں چاہتی ابو بکر میرے جنازے میں شریک ہو۔ رات کو جنازہ اٹھایا گیا۔ اتنی بے ادبی کی انتہا کہ سیدہ کائنات کا جنازہ 2-4 آدمی جا کے راتوں رات تدفین کر کے آ رہے ہیں۔ کوئی کیا کہے گا مسلمانوں کی نسبت؟ اور سیدنا صدیق اکبر سے چھپانے کے لیے رات کو جنازہ اٹھا۔ اب آج کی گفتگو میں اس عقدہ کو بھی حل کر دوں کہ ہماری تو تمام کتب میں سیدنا صدیق اکبر ہی نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا سیدہ کائنات کے جنازے میں شریک ہونا بالاتفاق آیا ہے۔ یہ افسانہ جھوٹا گڑھ لیا گیا رافضی خالی لوگوں نے۔ اور کیسے وہ جنازے میں شرکت سے محروم رہ سکتے؟ سیدہ کائنات کی عیادت کرنے والی، علالت میں دیکھ بھال کرنے والی، پورا عرصہ بیماری علالت کے پہلے دن سے لے کر وصال کے دن تک، وہ تو حضرت صدیق اکبر کی زوجہ رات دن ان کے پاس انہوں نے بھیجا ہوا تھا دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ حضرت اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ، ان کو بھیجا ہوا تھا رات دن، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تھی وصال تک، حتیٰ کہ تدفین تک بھی وہ پاس تھی۔ زوجہ ابو بکر صدیق کی رات دن عیادت کے لیے پاس ہو اور خبر ابو بکر صدیق کو نہ چلے اور ان کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہ ہو، کتنی غیر منطقی اور غیر معقول باتیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اور نسبت سے بلایا تھا کہ پہلے جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھی، پر وہ زمانہ گزر گیا۔ جعفر بن ابی طالب کے بعد تو سیدنا صدیق اکبر کے عقد میں آ گئی، ان کی زوجہ تھیں، انہی کے بد سے محمد بن ابی بکر تھے جن کو مولا علی شیر خدا نے پالا۔ اور قرب اتنا کہ سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی دیکھ بھال کرتی ہیں وصال تک، اور سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد مولا علی شیر خدا انہی اسماء بنت ابین سے نکاح کرتے ہیں، پھر ان کی زوجہ ہو گئیں۔ دشمنوں کی بیوہ سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ اب میں کوٹ کر دوں جو آخری حصہ ہے آج کی گفتگو کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا فاروق اعظم کی سیدہ کائنات کے جنازے میں شرکت۔ اس وقت میرے سامنے الطبقات الکبریٰ ہے امام ابن سعد کی، ان سے بڑا مورخ اسلامی تاریخ کا کوئی نہیں ہے، کوئی مورخ نہیں ہے ان سے بڑا اسلامی تاریخ کا، اور محدث بھی ہیں بڑے پائے کے۔ اس کی جلد 8 مطبوعہ بیروت ہے میرے سامنے، جلد 8، اور یہ فی النساء ہے۔ اس جلد کو آپ اٹھائیے اور اس کو دیکھیے، اس میں امام ابن اسحاق نے طبقات میں بیان کیا ہے ایک روایت، اخبرنا محمد ابن عمر حدثنا معمر عن الزہری، یہ وہی ابن شہاب زہری ہیں جن کی روایت پر سارا مدار کر کے کیا ہوا تھا کہ ناراض ہو گئیں، یہ وہی زہری روایت کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک روایت تو یہ کہ سیدنا علی شیر خدا انہوں نے ان علی صلی علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قول۔ دوسرا قول جو امام شعبی سے بھی آیا، وہ فرماتے ہیں صلی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہا، سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا۔ امام ابن سعد نے بیان کیا۔ تیسرا الگ روایت حضرت شبابہ بن سوار، وہ روایت کرتے ہیں عبد الاعلیٰ بن ابی المصابر سے، وہ حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم النخعی سے، قال صلی ابو بکر الصدیق علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر علیہا 4،
وہ الگ تحقیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھائی، امامت کروائی اور 4 تکبیریں پڑھیں آپ کے جنازے پر۔ وہ ثبوت کے طور پہ لا رہے ہیں کہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں۔ یہ تھی طبقات ابن سعد۔ اب دوسرے تاریخ اسلام کے سب سے بڑے مورخ ایک امام ابن سعد تھے، جن سے 2 قول میں نے امام سیدنا صدیق اکبر کی نماز جنازہ کی امامت کے بتا دیے، ایک قول مولا علی شیر خدا کا۔ اب دوسرے سب سے بڑے تاریخ اسلام کے مورخ امام واقدی، تاریخ کے مورخ، حدیث کے باب میں نہیں تاریخ میں، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب یعنی تاریخ الواقدی میں، آگے ان کا بیان آتا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، فحاضرھا ابو بکر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن عوام۔ جو ہی وصال کی خبر آئی سیدھا ان کے گھر ابو بکر صدیق بھی پہنچ گئے، دوسری روایت ایک اور آگے آئے گی عمر فاروق بھی پہنچ گئے، یا حضرت عثمان پہنچ گئے، عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے، حضرت زبیر بن العوام پہنچ گئے۔ سب جلیل القدر صحابہ سیدہ کائنات کے در دولت پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر جب جنازہ مبارک رکھا گیا، آگے سنیے، تو سیدنا علی شیر خدا نے کہا فقال علی ابن ابی طالب تقدم یا ابا بکر، مولا علی شیر خدا نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ آگے بڑھیے اور جنازہ کی امامت کرائیے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا قال اتقدم وانت شاہد، آپ موجود ہیں، آپ یعنی شوہر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں؟ آپ پڑھائیں۔ مولا علی شیر خدا نے دوبارہ کہا قال نعم فتقدم فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، اے ابو بکر صدیق آپ کے سوا خدا کی قسم کوئی نماز جنازہ فاطمہ کا نہیں پڑھائے گا، خلیفہ رسول ہیں آپ ہی پڑھائیں گے۔ یہ قسم کھا کے مولا علی شیر خدا نے کہا فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، اے ابو بکر صدیق خدا کی قسم آپ کے سوا کوئی اور شخص جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ فتقدم ابو بکر فصلی علیہا فدفنت لیلا، پھر آپ آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر نے نماز جنازہ کی امامت کرائی اور رات کو آپ کی تدفین کی گئی، اور ابو بکر صدیق نے وصلی ابو بکر علی فاطمہ فکبر علیہا اربع، دوسری روایت ہے آپ نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھائیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا پورا حوالہ، اور یہ جو روایت آپ کو بیان کی اس کی سند بھی سن لیجئے ایک اور، سیدنا صدیق اکبر کا ہونا اور مولا علی شیر خدا کا قسم کھا کے کہنا کہ ابو بکر صدیق خدا کی قسم کوئی اور جنازہ نہیں پڑھائے گا سوائے آپ کے، سو آپ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کو روایت کیا ہے امام زین العابدین نے۔ سن لیں کیا قصے اور تماشے بنا رکھے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، پیٹ کے دھندے ہیں، کاروبار اور تجارت بنا رکھا ہے دین کو، اور فتنہ فساد، علامہ نے کہا تھا دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ میرے اہل تشیع بیٹوں بیٹیوں بھائیوں عزیزان ملت غور سے سنیں اور فرق دیکھیں کہ دین کی عظمت کس تصور میں ہے، آقا علیہ السلام کی حرمت کس تصور میں ہے، حضور کی تربیت و صحبت کا فیض کس طرف نظر آتا ہے، اور حقائق اہل تشیع کی ائمہ اطہار اہل بیت اہل سنت کی کل کتب کے معتمد اور مستند اور ثقہ روایتیں جہاں اکٹھی مل جاتی ہیں اسے مانا جائے، یا متفرق ڈھنڈورے جو پیٹے گئے اس کو مانا جائے۔ امام زین العابدین نے روایت کیا عن علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ریاض الندرہ بھی اٹھا کے دیکھی محب طبری میں، قال ماتت فاطمہ بین المغرب والعشاء، سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا، فحاضرھا ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف۔ جو ہی آپ کا وصال ہوا ایک لمحے میں ابو بکر صدیق بھی حاضر ہو گئے، عمر حاضر ہو گئے، عثمان پہنچ گئے، حضرت زبیر بن العوام پہنچ گئے، عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے، اور جب جنازہ کے لیے آپ کا چارپائی مبارک رکھی گئی قال علی رضی اللہ تقدم یا ابا بکر، یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں۔ اگلا حوالہ دے رہا ہوں محب طبری کا کہ اے صدیق اکبر آپ آگے بڑھیے، جنازہ پڑھائیے۔ قال وانت شاہد یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، اے علی شیر خدا آپ خود موجود ہیں،
تب بھی میں بڑھ کے جنازہ پڑھاؤں، آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ قال نعم تقدم فواللہ لا یصلی علیہ غیرک، خدا کی قسم ابو بکر صدیق آپ کے سوا کوئی اور جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ تب فتقدم ابو بکر فصلی علیہ ودفنت لیلا، تب سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا۔ یہ وہ حوالہ تھا۔ اب بہت بڑی معتبر تاریخ کی کتاب حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، اور وہ روایت کرتے ہیں امام ابن کثیر امام ابن عساکر سے، اور امام ابن عساکر وہ پوری سند کے ساتھ من طریق شیبان بن فروخ ان محمد بن زیاد ان میمون بن مہران ان عبداللہ ابن عباس، یہ بھی اہل بیت کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ملائکہ نے ان پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں۔ یہ ان کا واقعہ بیان کر کے اور پھر وہ سنت صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وَكَبَّرَ ابو بکر علی فاطمہ اربعاً، اور جب ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہراء کی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے بھی 4 ہی تکبیریں پڑھی۔ وَكَبَّرَ عمر علی ابی بکر اربعاً، عمر فاروق نے بھی ابو بکر پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، اور صہیب نے بھی حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، سارے جنازے گنوا دیے۔ وَكَبَّرَ ابو بکر علی فاطمہ اربعاً، صدیق اکبر نے سیدہ کائنات کا جنازہ پڑھایا 4 تکبیروں کے ساتھ۔ طبقات ابن سعد کا ریفرنس آپ سن چکے امام شابی کے حوالے سے جو میں نے دے دیا۔ اب ایک اور علامہ ابن جوزی المنتظم تاریخ اسلام کی عظیم کتاب اور اسماء الرجال کی لکھتے ہیں، جلد 4 صفحہ 96، امام شابی اور امام ابراہیم نخعی سے روایت کر کے فرماتے ہیں وصلی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودفنت لیلا۔ یہ سب صحابہ سب تابعین کے ہاں اتفاق اور اجماع ہے، اس پر اختلاف ہی نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا سیدہ کائنات کا اور رات کو تدفین کی گئی۔ اور اسی طرح اگلی روایت بیان کرتے ہیں علامہ ابن جوزی تلقیح و فہوم اہل العصر اپنی کتاب جلد اول صفحہ 31 میں، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح 3 ماہ آقا علیہ السلام کے وصال کے 3 ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی یا 6 ماہ بعد وفات ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 29 برس تھی، 29 برس۔ مولا علی شیر خدا نے آپ کو غسل دیا، اور ایک روایت ہے کہ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، اور دوسری روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک روایت میں حضرت عباس کا نماز جنازہ پڑھانا بھی آیا ہے۔ یہ امام علامہ ابن جوزی نے اور روایت دی۔ پھر اس کے بعد علامہ ذہبی لسان المیزان میں بیان کرتے ہیں، جلد 5 صفحہ 240 اور حدیث رقم روایت نمبر 840، اس میں بیان کرتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق کا قول۔ اب سن لیجئے، وہ روایت امام زین العابدین کی تھی، امام سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ پڑھانا۔ اب سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی روایت دیتے ہیں علامہ ذہبی، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا وصال رات کو ہوا، فجاء ابو بکر و عمر و عثمان و طلحہ، 4 صحابہ سید ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، طلحہ سارے پہنچ گئے، اور فقال ابو بکر لعلی تقدم، سیدنا صدیق اکبر نے کہا نماز جنازہ کی صف میں کھڑے ہوئے کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز جنازہ پڑھائیے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ شرکت ہی نہیں کی جنازے میں اور شرکت کرنے نہیں دی گئی، تو یا حضرت علی شیر خدا نے پڑھایا ہے تو ان کو مولا علی شیر خدا کو سیدنا صدیق اکبر نے آگے کیا مصلی پر کہ آپ پڑھائیے، آپ شوہر ہیں، اور صدیق اکبر نے پڑھایا ہے اگر تو مولا علی شیر خدا نے قسم کھا کے کہا آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھایا۔ اور اکثر روایات اور ارجح قول اقاویل میں سے وہ صدیق اکبر کے نماز جنازہ پڑھانے کے حق میں ہیں۔ محب طبری نے بھی ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ میں روایت کیا، جلد اول صفحہ 54، اور وہ امام مالک بن انس ان سے روایت کرتے ہیں، امام اہل مدینہ۔ اب ان کی روایت وہ فرماتے ہیں صلی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات، امام مالک سے بڑھ کر محقق اہل مدینہ کے احوال کا اور کون ہے، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک اور روایت بڑی عظیم محب طبری نے
الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ جلد 2 صفحہ 96، اس میں لائے ہیں امام مالک، اور روایت لائے ہیں امام جعفر الصادق سے۔ یہ تو کل ائمہ اطہار اہل بیت بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، آپ کس راہ پہ چلے ہوئے ہیں؟ اور نوجوانوں کو کیا بہکا رہے ہیں یہ لوگ، کیا بتا رہے ہیں؟ اگر آپ کی کتابیں نہیں لکھتی تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ جب خلفائے راشدین کو معاذ اللہ کافر کہنا شروع کر دیا، مرتد بنا دیا، غاصب بنا دیا، ظالم بنا دیا، تو آپ کی کتابیں اس طرف کیوں آئیں گی؟ وہ تو سارا افسانہ خراب ہو جاتا ہے۔ ذرا دوسروں سے بھی پوچھ لیا کریں، نیوٹرل محدثین سے، ائمہ سے، محققین سے، مورخین سے، اور ان کے طرق اور اسانید کے ساتھ ائمہ اہل بیت سے پوچھیں۔ سو امام مالک روایت کرتے ہیں ان جعفر ابن محمد، سیدنا امام جعفر سے، امام جعفر روایت کرتے ہیں ان نبی، یعنی ان امام محمد الباقر، امام محمد الباقر سے، وہ روایت کرتے ہیں ان جدی علی ابن الحسین، امام زین العابدین سے۔ یہ پوری سند ائمہ اہل بیت کی سند ہے، اور وہ فرماتے ہیں امام جعفر الصادق ان امام محمد الباقر ان علی زین العابدین، ائمہ اطہار اہل بیت کی سند۔ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وصال ہوا، فحاضرھا ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف، تمام خلفاء راشدین یکے بعد دیگر صحابہ کرام پہنچ گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف سب پہنچ گئے۔ جب جنازے کے لیے آپ کی چارپائی مبارک رکھی گئی، حضرت علی نے کہا تقدم یا ابا بکر، آپ آگے بڑھیے اور آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ موجود ہیں تو آپ پڑھائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم، فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، ابو بکر صدیق خدا کی قسم آپ کے سوا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے، فصلی علیہ ابو بکر، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ارے سیدنا صدیق اکبر کی نماز جنازہ پڑھانا اور مولا علی شیر خدا کا قسم کھا کے کہنا کہ آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھائے گا، آپ خلیفۃ و رسول ہیں، یہ تو روایت ساری اہل بیت پاک کے اماموں کی روایت ہے، یہ تو دوسروں کی روایت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مقدسی، امام مقدسی روایت کرتے ہیں ذخیرۃ الحفاظ میں جلد 2 اور صفحہ 1172، روایت نمبر 2493، اس میں روایت میں بھی یہی ہے، اور اس میں یہ کہ سیدہ کائنات کا وصال ہوا مغرب اور عشاء کے درمیان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور سعید سارے پہنچ گئے، جماعت کثیر، صحابہ کرام کی کثیر جماعت اسی لمحے پہنچ گئی۔ اور امام مالک روایت کرتے ہیں، اور امام مالک پھر روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر بن صادق سے، جو میں نے پوری روایت ائمہ اطہار اہل بیت کی دی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابو بکر نے کہا، فقال ابو بکر لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی آپ نماز جنازہ پڑھائیں، مگر سیدنا علی شیر خدا نے کہا لا واللہ لا تقدمت وانت خلیفۃ رسول اللہ، خدا کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، وانت خلیفۃ رسول اللہ لا تقدم، خدا کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ رسول موجود ہو تو میں نماز جنازہ کی امامت کیسے کراؤں؟ قال فتقدم ابو بکر فصلی علیہ فکبر علیہ اربا ودفن لیلا، ودفن لیلا، وہ آگے بڑھے، خلیفہ رسول کو کہا آپ پڑھائیں گے، سیدنا صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی، 4 تکبیریں پڑھی گئیں، پھر آپ کو مولا علی شیر خدا نے دفنہا لیلا، رات کو پھر آپ کی تدفین فرمائی۔ اور آخری ریفرنس، اب میں نے آپ کو 14 کے 15 تمام کتب کے حوالہ جات ائمہ حدیث کے، ائمہ اطہار اہل بیت کے، محدثین کے، مورخین کے دے دیے، یہ 15 کتابوں سے دے دیے کل، تو آپ 50 پہ چلے جائیں۔ ہمارے ہاں ائمہ اطہار اہل بیت کے ہاں بغیر اختلاف کے مولا علی شیر خدا کا کہنا، قسم کھا کر صدیق اکبر کا جنازہ پڑھانا ثابت ہے۔ کنز الامال حدیث کی معتبر کتاب، جلد 12 صفحہ 231، اس کے اندر روایت ہے، کنز الامال صفحہ 231 جلد 12۔ پھر ان جعفر ابن محمد، امام سیدنا امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں، ان ابی ہے، اپنے والد سیدنا امام محمد الباقر سے، انہوں نے فرمایا قال ماتت فاطمہ بنت النبی، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کا وصال ہو گیا، فجاء ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً پہنچ گئے، اور سیدنا علی شیر خدا، ابو بکر صدیق نے اب علی شیر خدا کو کہا تقدم یا علی، علی شیر خدا آپ آگے بڑھیے اور جنازہ پڑھائیے،
مگر مولا علی شیر خدا نے کہا خدا کی قسم انت خلیفۃ اللہ لا تقدم وانت خلیفۃ اللہ، اللہ کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا امامت جنازہ کے لیے، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ پڑھائیے۔ فتقدم ابو بکر فصلی علیہا، تو سیدنا علی شیر خدا کے اصرار پر اور قسم کھانے پر سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور انہوں نے سیدہ کائنات کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تھا سیدہ کائنات کا سفر رخصت، خلفائے راشدین کے ساتھ راضی ہو کر، صدیق اکبر کے ساتھ راضی ہو کر، اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا قسم کھا کر انہیں مصلی امامت پر کھڑا کرنے والے، قسم کھا کر۔ اور یہ ساری داستان جنازہ امام جعفر صادق بتانے والے، امام محمد الباقر بتانے والے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بتانے والے۔ لہٰذا درست بات یہ ہے کہ ان میں اختلاف اجتہادی رائے پر چھوٹے یہ صحابہ کرام میں بھی ہوتے تھے، اہل بیت اطہار کے مابین۔ میں نے آپ کو آج حدیث اس لیے سنائی، حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان بھی ہو گیا تھا، اسی مسئلہ فدق اور اموال بنو نذیر مال فے پر ہو گیا تھا۔ حضرت عباس حضرت علی کا وصیت لکھوانے کے موضوع پر بھی اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت عباس چاہتے تھے جا کے وصیت لکھوا لیں اہل بیت کے حق میں خلافت کی، مولا علی شیر خدا فرماتے تھے اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا وصیت لکھوانے، اگر نہ کر دی تو قیامت تک اہل بیت کو نہیں ملے گی۔ اس پر بھی اختلاف تھا۔ صحیفہ جب لکھنے کے لیے کہا تھا کرتاس، حدیث کرتاس لاؤ، تب بھی ہر حدیث کی روایت بتا رہی ہے کہ اہل البیت میں تنازع ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا، فاختصموا، اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو مسائل پر اختلاف رائے، نزاع، یہ تو اہل بیت اطہار میں بھی ہوتا رہا ہے، صحابہ کرام میں ہوتا رہا ہے۔ اور میں پچھلی نشستوں میں آپ کو 300 سال کی مثالیں دی ہیں، ائمہ اطہار اہل بیت کے مابین ہوتا رہا ہے۔ سیدنا زید بن علی، امام زین العابدین، امام محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین چچا بھتیجے میں اختلاف رہے۔ سیدنا زید بن علی اور امام محمد باقر سگے بھائی، امام زین العابدین کے دونوں بیٹے، ان میں اختلاف ہوئے امامت کے مسئلے پر۔ حضرت نفس زکیہ، امام محمد الباقر اور امام جعفر صادق میں اختلاف ہوئے۔ اور میں نے سیدنا امام حسن عسکری تک بھائیوں کے 5 بھائی اگر ایک امام کے ہیں، ان میں اختلاف ہوئے۔ میں نے ابتدائی نشستوں میں 7 گھنٹوں میں اس موضوع پر میں نے 3 صدیوں کو کور کیا تھا۔ اختلاف علمی مسائل پر، فکری مسائل پر، مختلف چیزوں کی تعبیر و تشریح پر، اطلاق پر، یہ ہوتے رہتے ہیں، مگر اس کو اتنا طولانی کرنا، اتنا بڑھانا، اور خدا نہ خواہ تو اس کو کفر و ارتداد پر اور جبر و ظلم پر اور خدا جانے کہاں کہاں تک لے جانا، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ امت کی نوجوان نسلوں کے ایمان کے خنمن کو خدا را نہ جلاؤ۔ امت پہلے بڑی پریشان ہے، دہشت گردوں نے ایک انتہا کر رکھی ہے، قتل عام کر رکھا ہے، چن چن کے مار رہے ہیں، ایک قتل عام ادھر ہو رہا ہے، اسلام کی بدنامی ہر طرف ہے، نوجوان نسل اسلام سے بہک رہی ہے، حالات بڑے دیگرگوں ہیں۔ ادھر آپ خلفائے راشدین کو گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو مرتد منافق بنا رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت میں جنگ کروا رہے ہیں۔ امت کو، انسانیت کو کیا نقشہ حضور کی نبوت اور رسالت کا اور حضور کی تیار کی ہوئی جماعت کا کیا نقشہ کردار دکھانا چاہتے ہیں؟ ایسی باتوں کو رد کر دیں اور اس راستے پر آئیں جو راستہ قرآن، سنت رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے مابین موافقت، مودت اور محبت پر قائم ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں ایک آخری تہمت رہ گئی تھی کہ وہ سیدنا فاروق اعظم پر تہمت کہ وہ بیعت کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا نے خوشی سے بیعت کر لی، مشیر ہو گئے، مگر ایک واقعہ اس طرح جھوٹا منسوب ہے کہ سیدہ کائنات کے گھر پر گئے معاذ اللہ اور آگ لگا دی اور گھر توڑے، اور استغفر اللہ العظیم حضرت محسن ان کے بطن مبارک میں تھے تو اسقاط ہو گیا، گر گئے۔ اس طرح کی ایک عجیب افسانہ بنا رکھا ہے، ایک قیامت بپا کر رکھی ہے، تہمت، الزام، جھوٹ اور کذب، اسی طرح کا جیسے پہلے کی چیزیں میں نے عرض کی۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اور 1-2 اسانید کی سندوں کی باتیں اور ہیں ریلیونٹ کر کے، تو کل کی نشست کے ساتھ یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن
خير الخلق